مجھے خیال ہوا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی کلائی میں چٹکی لی۔ نہیں، میں جاگ رہی ہوں۔ ابھی تو میں نیچے کتب خانے میں جا رہی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے، لیکن میں اپنی خوابگاہ میں واپس چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ انسان کی زندگی میں خواب اور حقیقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میں سوچنے لگی۔ چمن کے دریچے کے آگے ہار سنگھار کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی بلبل کے نغمے سے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح بے حد خوشگوار اور ہلکے کرمزی رنگ کی تھی۔ شب گزشتہ کی بد خوابی کا میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں تھا۔ دل میں ایک ولولہ تھا اور ذہن میں کہانی کا خاکہ۔ میں عمر خیام کا ایک مصرع گنگناتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، دریچے سے جھانک کر نیچے کیاریوں میں لہلہانے والے سرخ گلابوں کو دیکھنے لگی۔ یک لخت میری نظر ایک روش پر جا پڑی۔ وہاں زینت کھڑی پھول توڑ رہی تھی۔ میں سچ کہتی ہوں، میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ زینت نے 2 چوٹیاں گوند کر سر پر باندھ رکھی ہیں۔ مجھے اوپر بلندی سے صاف نظر آنے لگا کہ یہ 2 چوٹیاں نہیں بلکہ 2 کالے کالے خطرناک ناگ اس کے سر پر کنڈل مار کے بیٹھے ہیں اور گلابی رنگ کی پتلی پتلی سی زبانیں لہرا رہے ہیں۔ زینت، زینت، میں نے چلا کر اسے آواز دی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر بڑے اطمینان سے بولی، آپ نے مجھے آواز دی خاتون روحی؟ یہ تم نے اپنے سر پر کیا باندھ رکھا ہے؟ یہ 2 گلابی زبانیں، اور غصے سے میری آواز مرتعش سی ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر 2 لمحے مجھے دیکھا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا جوڑا کھول دیا۔ 2 چوٹیاں لٹکنے لگیں اور 2 گلابی رنگ کی مباف چوٹیوں کے سر پر لہرانے لگے۔ میں سخت شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ زینت نے دوبارہ نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، اب کہ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، جیسے وہ میرے جھوٹ اور میرے اوہام کا مضحکہ اڑا رہی ہو۔ 2 لمحے وہ کھڑی رہی، پھر باغ کے پرانے کنویں کی طرف چل دی۔ میری الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں، میرے اضطرار بھی بڑھ رہے تھے۔ کیا میں ساحل شون پر تمام وقت خواب میں مبتلا رہتی ہوں؟ کبھی مجھے شبہ ہوتا کہ یہ ساحل شون اور اس پر کھڑی یہ کالے پتھروں کی پراسرار حویلی بھی حقیقت نہیں بلکہ خوابوں کا جادو محل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا میرے ساتھ زلفی بھی اسی خواب میں مبتلا ہے؟ میں دیر تک عرشۂ چمن پر کھڑی موجودہ پیچیدگیوں کو سلجھانے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن یہ میرے قابو کی چیز نہیں تھی، یہ میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ مجھے فرحاد کی مزاج پرسی کے لیے جانا تھا۔ میں نے ہلکے کاسنی ریشم کا لباس پہنا، موتیے کے پھول سکون اعصاب کے لیے گلے میں پہنے، اور کچھ سوچتی ہوئی زلفی کے کمرے کی طرف چلی۔ میں نے جوں ہی کمرے میں قدم رکھا، میری نظر سامنے بستر پر گئی، جہاں فرحاد آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ زرد تھا اور گلے میں سیاہ رومال بندھا ہوا تھا۔ ہاں، سیاہ رومال۔ لمحہ بھر کے لیے میرا ذہن مجھے ماضی میں لے گیا۔ برسوں پہلے کے گزرے ہوئے دنوں کا خیال آ گیا، جب میرے دادا اسی حویلی میں یرکان میں مبتلا تھے اور ان کے گلے میں ایک سیاہ رومال بندھا رہتا تھا۔ میں کھڑے کھڑے کانپنے لگی، جانے کیسے کیسے منحوس خیالات دماغ میں چکر لگانے لگے۔ میں وہاں سے چپ چاپ ناشتے کے کمرے میں نکل آئی۔ کمرے میں کسی قدر اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ کھانے کی لمبی سیاہ میز پر ایک اونچے سے بڑے سفید دودھ دان میں دودھ بھرا ہوا رکھا تھا اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا اور چھت کی طرف چکر کاٹتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے اس کمرے میں جاتے ہوئے خوف سا لگ رہا تھا۔ اتنے میں زلفی بھی نکل آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی محض کوشش کی اور وہ بھی متفکر نظر آ رہی تھی۔ زلفی پیاری، فرحاد کیسے ہیں؟ وہ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ ان کی طبیعت اچھی نہیں روحیہ، جانے انہیں کیا ہو رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ انہوں نے اپنے گلے میں کالا رومال کیوں باندھ رکھا ہے؟ میری آواز میں قدرے ارتعاش سا تھا۔ رات گلے پر کوئی دوائی لگائی تھی، شاید آیوڈین، اس کا داغ پڑ جاتا، اس لیے کالا رومال باندھ رکھا تھا۔ کیوں؟ کیا گلے میں خراش کی شکایت کرتے تھے؟ میں ذرا وحشت زدہ سی ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ علم نہیں۔ شاید مجھے، وہ غیر یقینی لہجے میں کہنے لگی، چلو ناشتہ کر لو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو زلف؟ ارکے انار میں برف ڈبو کر پیو، اعصاب کے لیے مفید ہوتا ہے۔ لیکن میں نے خود ناشتہ نہیں کیا۔ آفتابی شعاؤں کی چومی ہوئی ایک نارنگی چھیل کر کھائی۔ زلفی نے انار کے رس کا ایک گھونٹ پی کر کہا، روحی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں؟ میں خود ہی یہی چاہتی ہوں زلفی، مگر فرحاد نہیں چاہتے۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ میں حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ کہتے ہیں موسیقی کی تخلیق کے لیے یہ جگہ اور یہ ویرانی لاسانی ہے۔ تم انہیں سمجھاؤ روحی کہ ان کی صحت کے لیے یہ جگہ مضر ہے۔ ان پر صریحاً عزم حلال کے دورے پڑ رہے ہیں۔
میں انہیں سمجھاؤں گی زلفی، بلکہ آمادہ کروں گی کہ یہاں سے جلد واپس چلیں۔ ان کی دیکھ بھال کرو، میں صبح کی ڈاک دیکھ کر وہیں آتی ہوں۔ زلفی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں ایک دریچے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر صبح کی ڈاک دیکھنے لگی۔ ایڈیٹروں کے خط، رسالے، کتابیں، رشتہ داروں کے شکوے شکایات سے بھرپور محبت نامے، کہانیوں کے مطالعے، لیکن میں ایک سطر نہ پڑھ سکی۔ اندیشوں اور عجیب و غریب شبہات نے مجھے مجنوں سا بنا رکھا تھا۔ جانے میں کیا سوچنے لگی تھی اور کیا مجھے یاد آ رہا تھا۔ مجھے فرحات کو سمجھانا اور سفر پر آمادہ کرنا تھا۔ چنانچہ میں عشق کے پیچاں سے ڈھکے ہوئے سنگ مرمر کے طویل برآمدے میں سے ہوتی ہوئی زلفی کی خوابگاہ کی طرف چلی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو دروازے کے باہر سیاہ لمبے پردے کے مقابل زینت دروازے سے کان لگائے یوں چپ چاپ کھڑی تھی جیسے وہ کسی کی باتیں چھپ کر سن رہی ہو۔ مجھے اس کا یوں کھڑا ہونا سخت ناگوار گزرا۔ میں نے کسی قدر درستگی سے کہا، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ کسی قدر بوکھلا کر بولی، میں یہاں ناشتے کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ پھر پوچھ لیا ناشتے کے متعلق؟ میں نے اسی درستی سے پوچھا۔ دراصل وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ یک لخت پلٹ گئی اور لمبے برآمدے میں واپس جانے لگی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کی پشت کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ جا رہی تھی، چلی جا رہی تھی۔ سیاہ چمکدار فرش اور سفید اونچے ستونوں والے برآمدے میں زینت اپنے کفن جیسے سفید اور بے داغ لباس میں چلی جا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا یہ سفر اور یہ سیاہ رنگ کا مرمر کا برآمدہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ ہے کون؟ میرے دل نے سوال کیا۔ زینت یا زینب؟ بعض اوقات دونوں میں کسی غضب کی مشابہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور اس سے بے حد مروب ہو رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا یہ میری خادمہ ہے، مگر میں اس کے آگے ایک کٹ پتلی کی حیثیت اختیار کرتی جاتی ہوں۔ یہ میری بزدلی ہے، حماقت ہے۔ کچھ سوچ کر میں عرشۂ چمن پر جا نکلی اور بوڑھے مالی کو آواز دی، برگد، برگد، ادھر آؤ۔ بوڑھا برگد کسی قدیم جن کی طرح لکڑی ٹیکتا باغ کی ایک روش پر نمودار ہوا۔ کوئی حکم خاتون روحی؟ میں بولی، دیکھو برگد، میں نے تمہیں اس وقت اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ کس سلسلے میں خاتون روحی؟ زینت کے متعلق برگد۔ وہ چپ ہو گیا اور سر جھکا کر انگوٹھے سے زمین کو ریدنے لگا۔ پھر بڑی افسردگی کے لہجے میں بولا، اس کے متعلق میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں حضور؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ میں اسے یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ برگد چپ رہا۔ میں بولی، میں چاہتی ہوں زینت یہاں سے چلی جائے۔ وہ یہاں سے کس طرح نکالی نہیں جا سکتی؟ نہیں برگد، میں اس کے جواب پر انگشتے بدنداں رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر وہ نکالی کیوں نہیں جا سکتی؟ بس میں اتنا جانتا ہوں حضور کہ وہ نکالی نہیں جا سکتی۔ تم کو جواب دینا پڑے گا بڑے میاں، آخر اس کی وجہ کیا بتاؤں خاتون روحی، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ آخر کیوں؟ میں نے خشکی سے پوچھا۔ بوڑھا برگد بے حد اداس نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس وقت نرس زینب تھی، اس سے پہلے زارا، اور اس سے بھی بہت پہلے شاید زوبا۔ میں نے اپنے جسم میں ایک جھرجھری سی محسوس کی، پھر بولی، ہائیں، یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کیا؟ برگد بولا، اس پیپل کے بوڑھے پیڑ کو دیکھیے حضور۔ اس نے انگلی اٹھا کر باغ کے ایک بے حد پرانے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں شاید اس درخت کی عمر کا ہوں، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں، کبھی زینب، کبھی زارا، کبھی زویا، اور اب یہ۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تمہاری باتیں موما معلوم ہوتی ہیں، بہرحال میں زینت کو نکالنا چاہتی ہوں۔ برگد نے ایک آہ بھری بولا، درست، آپ کے کئی بزرگوں نے یہی چاہا تھا جو آج آپ چاہ رہی ہیں۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ کہاں حضور؟ کیا آپ نے ان کی تصویریں صدر دروازے کے پاس نہیں دیکھی؟ تصویریں؟ میں ذرا متوحش سی ہو گئی۔ تصویروں کا کیا ذکر؟ ہاں، ایک بات تو بتاؤ برگد، ان سب بزرگوں نے گلے میں کالے رومال کیوں باندھ رکھے ہیں؟ حضور، برگد ماتمی لہجے میں کہنے لگا، اس کا مطلب صاف ظاہر ہے تاکہ بہنے والا خون نظر نہ آئے۔ خون؟ خون کیسا؟ میرے دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ یہ سب کے سب ایک ہی مرض میں مبتلا ہوئے تھے خاتون روحی۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے برگد کی بوڑھی اور بے نور سی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر لمحہ بھر کو رکا اور لجاجت سے کہنے لگا، زینت کو یہاں سے نکالنے کا خیال دل سے دور کر دیجئے خاتون روحی، اور وہ ایک آہ بھر کر پرانے باغ کے تناور درختوں میں غائب ہو گیا۔
اسی شام کا ذکر ہے، میں سمندری غسل سے واپس آ رہی تھی۔ پائیں باغ شفق زار بنا ہوا تھا اور باغ کا پرانا کنواں شام کے دھندلکے میں آسیب زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں سمندر کی سمت کا دروازہ کھول کر صحن گلستان میں داخل ہوئی تو باغ کے چور دروازے کے قریب مجھے ایک بڑھیا نظر آئی۔ دور سے اس کا چوڑا چکلا چہرہ اور پھٹی ہوئی مانگ بے حد ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، ہاں صرف ایک میلی سی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے سمجھا کوئی فقیرنی ہے جو بھیک مانگنے باغ میں گھس آئی ہے۔ مجھے اس کی اس ناجائز حرکت پر بے حد غصہ آیا، چنانچہ میں نے چلا کر کہا، تم اندر کیوں گھس آئی ہو؟ باہر نکلو۔ اور پھر میری نظر اچانک اس بڑھیا کی پشت پر پڑی جس پر ایک لمبی کالی چوٹی لہرا رہی تھی، یوں لہرا رہی تھی جیسے کوئی غسیلی ناگن۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن اس کے فوراً ہی بعد ایک ایسی عجیب بات سرزد ہوئی جس کے متعلق آج تک میں اپنے آپ سے وثوق سے نہ کہہ سکی کہ یہ سارا واقعہ خواب تھا یا محض خیال یا تلخ حقیقت۔ فقیرنی نے میرے چلانے پر پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس وقت میں نے دیکھا اور اچھی طرح دیکھا، یا یوں کہیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا چہرہ پانی کی تہہ کے نیچے ہو، جو کبھی پھیل جاتا تھا اور کبھی سکڑ جاتا تھا، جیسے لہروں کے نیچے کوئی متحرک چیز ہو۔ اور پھر جب وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور جامد ہو گیا تو مجھے اپنی آنکھوں کے دھوکے پر سخت غصہ آیا، اور پھر ایک دفعہ اپنی حماقت پر ندامت محسوس کرنے لگی۔ وہ کوئی فقیرنی نہیں تھی، وہ زینت تھی۔ زینت، گویا یہ سب شام کے دھندلکے میں میری آنکھوں کا محض دھوکہ تھا۔ لیکن جب میری نظر اس کے ہونٹوں پر پڑی تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور مارے خوف کے لرز رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی، بغیر میری مداخلت کے خود ہی کہنے لگی، یہ میرے دانت سے لہو ٹپک رہا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اور اس نے اپنے سفید ایپرن سے اپنا منہ پونچھا۔ کیا تمہارے دانت میں درد ہے؟ میں نے رکتے رکتے پوچھا۔ پھر بولی، ابھی ابھی یہاں کون تھا؟ میں نہیں جانتی، یہاں ایک فقیرنی تھی، بڑھیا، بالکل اجنبی۔ میرے علم میں تو کوئی نہیں۔ وہ اب تک اپنے سرخ ہونٹ ایپرن سے پونچھ رہی تھی اور سفید ایپرن پر لال لال دھبے پڑ رہے تھے۔ اب شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور پرانے باغ کے پیڑ خوفناک نظر آ رہے تھے۔ کنویں کی طرف سے جھینگروں کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ میں نے بامشکل حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی اور کہا، زینت، تمہیں آج سے چھٹی دی جاتی ہے، تمہاری خدمات کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے، سمجھی؟ آئندہ میں تمہیں یہاں دیکھنا گوارا نہ کروں گی، سمجھ گئی نا؟ جی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ مجھے تو شبہ ہوا یہ اس کی آواز نہیں تھی، بلکہ باغ کی کسی مکھی یا جھینگر نے آواز نکالی تھی۔ عجیب تھی وہ آواز۔ جی، میں سکون اعصاب کے لیے آڈی کلون سونگتی ہوئی مغموم انداز سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جن پر اسرار اور خوفناک واقعات کا سلسلہ چل رہا تھا ان پر غور کرنے لگی، مگر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں ٹوٹا، کچھ اور بھی سنیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ہیبت ناک اردو کہانی جس کا نام ہے کالی حویلی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جس شام کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ رفتہ رفتہ گہری ہوتی چلی گئی اور ایک کالی خوفناک رات میں تبدیل ہو گئی۔ اس شام میں کسی گتھی کو سلجھانے کے ناقابل تھی۔ طبیعت پر پراگندہ اور دل متوحش ہو رہا تھا۔ دوپہر سے میں نے زلفی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل کسی بات میں نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ پڑھنے لکھنے کی نیت سے اپنے کتب خانے میں چلی گئی۔ الماری میں سے مختلف موضوعات پر کتابیں نکالیں اور پھر واپس رکھ دیں۔ پھر میں اپنی نامکمل کہانی لے کر بیٹھ گئی کہ اسے مکمل کروں۔ 2-4 سطریں بھی لکھیں، پھر کاغذات لپیٹ دیے۔ میں نہ جانے کس قسم کے انجانے شش و پنج میں مبتلا تھی۔ خیال آیا زلفی کی طرف چلوں، اس سے بات چیت کر کے دل بہلاؤں، نہ جانے فرحات کی کیسی طبیعت ہو۔ میں باغ کا دروازہ کھول کر زینے طے کرنے لگی۔ اپنے پراگندہ خیالات کے دریا میں غلطاؤں پیچاں چلی جا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی انسان خواہ پیدائشی طور پر کیسا ہی آزاد اور بے باک ہو، وہ خواہ فلسفے کا طالب علم ہو یا سائنس کا، کبھی نہ کبھی گمراہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اپنے صدیوں سے قائم کیے ہوئے بیہودہ عقائد، اس کی معاشرت اور اس کے جھوٹے بندھن، اس کی اوہام پرستی رنگ لا کر رہتی ہے اور اسے تنزل کے غار میں گرا دیتی ہے۔ پھر اس کا فلسفہ اور اس کا علم
اس کی اپنی طلسم زدہ ذہنیت کے دریا میں ایک ناچیز تنکے کی طرح بہنے لگتا ہے۔ انسانیت کا یہ تنزل عبرت انگیز ہے، لیکن نہ جانے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ عطیات اسے کس نے بخشے ہیں؟ علم الاسنام نے، یا اس کے مذہب نے، یا اس کے؟ اور اسی وقت مجھے باغ کے اندھیرے میں اپنے مقابل دو سائے نظر آئے۔ برگد اور زلفی بڑی تیزی سے اوپر چلے آ رہے تھے۔ روحی، روحی، مجھے دیکھتے ہی زلفی کہنے لگی، تم کہاں تھی؟ میں سخت پریشان تھی۔ فرحاد شام کے گئے، اب آئے ہیں، تم جانتی ہو وہ بیمار بھی ہیں۔ اس وقت؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ رات کے 10 بج رہے ہیں اور رات اندھیری ہے، وہ گئے کہاں تھے؟ زلفی بولی، سنا ہے جنگل میں ٹہل رہے تھے۔ برگد کا اتفاقاً ادھر سے گزر ہوا تو انہیں ساتھ لے آیا۔ میں حیران ہو کر برگد کی طرف دیکھنے لگی۔ برگد کہنے لگا، وہ زرد پڑ گئے ہیں حضور، انہیں یوں اکیلا نہ چھوڑا کیجیے، آج ان کا بستر بھی تخت باغ سے اٹھوا کر اندر لگوا لیجیے حضور۔ ٹھیک کہتے ہو برگد، زلفی کہنے لگی، باہر مچھر بہت ہیں، رات 2 بجے فرحاد ان کی کاٹ پر چیخ پڑے تھے۔ 2 بجے؟ میں ذرا متشکی انداز میں پوچھنے لگی، تمہیں وقت کیسے یاد رہا؟ ہاں 2 بجے روحی، زلفی کہنے لگی، میں نے گھڑی دیکھی تھی، آج کل کی راتیں بہت زیادہ اندھیری ہیں۔ برگد، تم زینت سے کہہ دو کہ بستر تخت باغ سے اٹھا کر اندر لگا دے۔ برگد بولا، لیکن غروب آفتاب کے بعد سے میں نے زینت کو کہیں نہیں دیکھا حضور، اور نہ اب تم اسے کبھی دیکھو گے۔ میں نے قدر فخریہ لہجے میں کہا، میں نے آج اسے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے برگد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، نکال دیا حضور زینت کو؟ ہائے، یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، میں ذرا خشکی سے بولی۔ زلفی کہنے لگی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا روحی۔ برگد کچھ حواس باختہ سا نظر آنے لگا، پھر سلام کر کے باغ کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں 2 لمحے باغ کے اندھیرے میں زینے کو دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے طلسمی ذہنیت کے لوگ ہمیشہ برے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں باغ کی اندھیری روش پر نکل آئیں تو میں نے پوچھا، مچھر تمہیں بھی کاٹتے ہیں زلفی؟ اور اسی وقت باغ کی اندھیری اور خاموش فضا باجے کے شور سے تھرا اٹھی جو مشرقی ایوان کی کھڑکی کی طرف سے سنائی دے رہا تھا۔ ارے، یہ اتنے زور سے کون بجا رہا ہے؟ فرحاد ہوں گے، مگر اتنے زور زور سے؟ میں حیران ہونے لگی۔ زلفی کسی قدر مغموم لہجے میں بولی، میں فرحاد میں ایک نامعلوم سی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں روحی، ان پر اضمحلال کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن جس انداز سے وہ اس وقت پیانو بجا رہے ہیں اس سے افسردگی یا اضمحلال نہیں بلکہ گہرے ذہنی انتشار کی علامات حویدہ ہو رہی ہیں۔ ہم دونوں باتیں کرتی ہوئی عشق پیچاں کی روشوں میں سے نکل کر ایوان کے دریچے میں جا پہنچی اور اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں مبہوت ہو کر فرحاد کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ اور اس کی حرکات، اس کے چہرے پر ہلدی ملی ہوئی تھی، اور وہ پیانو کے پردوں پر زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ پٹک رہا تھا۔ ہم دونوں حیران ہو کر دریچے میں سے جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے سرگوشی کی، زلفی، یہ خالص ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، اضمحلال انہیں چھو بھی گیا، کیونکہ افسردگی و اضمحلال کا مریض اس بچے کی طرح جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہو کر سکڑ کر بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ ہماری باتوں کے دوران میں پیانو کا شور اس قدر بلند ہو گیا تھا کہ مجھے یوں معلوم ہونے لگا یا تو فرحاد دیوانہ ہو جائے گا یا یہ لکڑی کا باجا آج ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہم نے مجبور ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے کہ اچانک پیانو کی بلند اور کان کے پردے پھاڑنے والی آواز بند ہو گئی اور منٹوں میں اس کی گونج نابود ہو کر رہ گئی۔ یہ سکون بڑا ہولناک تھا۔ ہم نے گھبرا کر سر اوپر کو اٹھایا اور اندر نظر ڈالی۔ زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک منظر کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں نے بیک وقت دیکھا کہ ایک سیاہ ناگ فرحاد کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے 2 سفید نکیلے دانت اس کی شہ رگ میں چبو رکھے ہیں، اور ان 2 دانتوں کے درمیان جو خلا ہے اس میں سے تازہ اور سرخ سرخ خون لہو رس کر آہستہ آہستہ اس کی ناپاک زبان پر ٹپک رہا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات مجھے آج کسی خوفناک خواب کی طرح یاد آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد فرحاد غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کی شہ رگ کے پاس 2 گول ننھے ننھے سوراخ تھے اور اس کے منہ سے کف جاری تھا۔ تمام رات معالج آتے اور جاتے رہے اور تمام رات ہم دونوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بسر کی۔ مجھے یاد ہے ایک معالج سے زلفی نے پوچھا تھا، ڈاکٹر، سانپ کے کاٹے کا کوئی کامیاب علاج دریافت بھی ہوا ہے؟ اس کے جواب میں معالج نے ایک ایسا فقرہ کہا تھا جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا، مگر یہ نشان سانپ کے کاٹنے کے نہیں ہیں، تو پھر کس چیز کے ہیں؟
کس نے انہیں کاٹا ہے؟ دوسرے معالج نے فوراً کہا تھا، یہ سوچنا فضول ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، سانپ جنگل کا کوئی عجوبہ جانور یا کوئی انسان آدم خور۔ زلفی متوحش ہو کر معالج کو دیکھنے لگی۔ میں کمرے ہی سے باہر نکل گئی۔ دریائے شون کے ساحلوں پر صبح کا نور پھیلنے لگا۔ ادھر فرحات کی رنگت ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی اور اس کی گردن کے زخموں کے گرد ایک کالا رومال کس کر باندھ دیا گیا تاکہ تازہ اور سرخ لہو کے داغ رومال کی سیاہی میں چھپ جائیں۔ میرے تصور میں میرے دادا مرحوم کی شکل پھرنے لگی، وہی ہلدی کا سا پیلا چہرہ، وہی خوفناک کالا رومال۔ پھر مجھے اس دیوار کا خیال آیا جو بڑے ایوان میں میرے مرحوم بزرگوں کی تصویر کے ساتھ خالی پڑی تھی، جہاں ایک تصویر بآسانی لگ سکتی تھی۔ میں دریچے میں کھڑی ہوئی دریائے شون کی لہروں کو تک رہی تھی۔ سارے ملازم باغ میں سر نگوں کھڑے تھے۔ برسوں پہلے ایسی ہی ایک صبح میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ کیا ساحل شون پر صدیوں سے یہی ہوتا چلا آیا ہے؟ کیا یہاں وقت تھم گیا ہے؟ یہاں اسی قسم کی صبحیں بار بار طلوع ہوتی رہیں گی؟ کچھ دیر بعد روحی کمرے سے باہر نکل آئی اور بھرائی آواز میں کہنے لگی، روحی مجھے آثار اچھے نہیں لگتے، سفر کی تیاری کرو، میں فرحات کو فوراً یہاں سے لے چلوں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ جلد سے جلد ہم اس کالی حویلی اور اس کی خوفناک فضا اور ساحل شون کو خیر بات کہیں۔ میں سامانے سفر باندھنے کی نیت سے باغ میں سے گزر کر اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی کہ اچانک بوڑھا برگد میرے آگے آ کھڑا ہوا۔ آج مجھے وہ کوئی 300 سال کا بوڑھا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ نے زینت کو نکال کر اچھا نہ کیا خاتون روحی، وہ چلی گئی نا؟ چلی تو کیا جاتی، اپنا بھیس بدل لیا ہوگا، یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ برگد نے ایک آہ کھینچی۔ کیسی عادت برگد؟ وہ کوئی بہروپیہ ہے؟ میں کیا بتاؤں حضور، میری بات نہ آپ کے دادا مرحوم نے مانی تھی، نہ چچاؤں نے، اور اب آپ۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتا، مگر میں نے بے چین ہو کر اسے روک دیا۔ برگد بس، اب تم جاؤ اور میرے سفر کی تیاری کرو۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ فرحاد میاں اس حالت میں سفر کریں گے؟ وہ تو بے ہوش پڑے ہیں اور چہرے پر ہلدی ملی ہے۔ مجھے اس کے یہ الفاظ بے حد ناگوار گزرے۔ میں نے کہا، انہیں اسی حالت میں لے جایا جائے گا، تم جاؤ اور انتظام شروع کرو۔ بہت اچھا حضور، برگد نے آنسو ضبط کر کے کہا، پھر زیر لب کہنے لگا، ہائے، اس حویلی میں کوئی خوبصورت مرد سلامت نہیں رہ سکا۔ میں چونک پڑی، مجھ سے خاموش نہ رہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے برگد؟ آپ کے خاندان کے سارے مرد خوبصورت تھے خاتون روحی، تو پھر؟ یہی ان کا قصور تھا کہ وہ سب کے سب حسین تھے، اور اب فرحاد صاحب بھی شکیل آدمی ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس نے باغ کے دریچے میں سے جھانک کر فرحاد کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے، چہرے پر زردی ملے، گلے میں کالا رومال باندھے بے ہوش اپنے بستر پر پڑا تھا۔ برگد یکا یک چیخ کر رو پڑا اور بڑے زور سے بولا، اف، یہ 5ویں تصویر ہوگی جو اس خالی دیوار پر لگائی جائے گی، اور وہ روتا ہوا باغ کی طرف بھاگ گیا۔ میں پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سورج دریائے شون کے سنسان ساحلوں پر دم توڑ رہا تھا، اور اس کی آخری کرنیں پتھر کی کالی اور پر اسرار حویلی کی دیواروں پر غروب ہو رہی تھی کہ ہم نے رخت سفر باندھا اور بے ہوش فرحاد کو اسٹریچر پر اٹھا کر اسٹیشن ویگن میں رکھ لیا۔ ہم قریب المرگ فرحاد کا اسٹریچر لیے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے، اور چند آدمی نیچے سے ماتمی لہجے میں دعائیں پڑھتے ہوئے ایک جنازے کو لیے اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پلٹ کر دیکھا، اور پھر سورج نے دم توڑ دیا۔